ہی بیان ہوگی۔ تو اس لیے بلا تاخیر میں مرشد گرامی قبلہ پیر سید محمد عبد الرزاق شاہ صاحب آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف، آپ سے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ جناب قبلہ پیر عبد الرزاق شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین، ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی
وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اس طرح سستی کا مظاہرہ نہ کریں، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز سے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام۔ لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس والشمس فوق شمس السماء والشمس فوق شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد العشاء والشمس تطلع بعد العشاء یا رسول اللہ ثم الرضا النبی بکر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہدی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین کرام
بالخصوص میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم جناب قاری محمد فیروز صاحب اور محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب، اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں، آسمان علم حکمت کے دمکتے ستاروں، آج کی یہ بزم سعید جو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے موضوع پہ منعقد کی گئی، اللہ رب العزت اس ہستی کے صدقے ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی صوفی محمد اعجاز صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ جس چیز کی بھی نسبت آقا دو جہاں سے ہو گئی وہ ہماری آنکھوں کا تارا اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضور سید العالمین آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا جس نے بھی اپنے گلے میں ڈالا وہ مقام و مرتبہ میں بہت بلند و بالا ہو گیا۔ حضور کے صدقے ہی تو یہ ساری عزتیں عطا کی گئیں، حضور کی غلامی کے صدقے یہ ساری عظمتیں عطا کی گئیں، یہ سارا وقار، یہ ساری شانیں حضور کی غلامی کا تو صدقہ ہے۔ حضور ضیاء الحمد رحمت اللہ علیہ آپ بڑا ایک پیارا شعر پڑھا کرتے تھے اکثر واز میں کہ یہ حضور کی غلامی کتنی عظیم چیز ہے، یہ کتنی اعلیٰ مرتبہ والی چیز ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب اس اللہ کے رسول کا کرم ہے، اس کی نگاہ عنایت ہے کہ میں کہاں تھا آشنائے درد دل، یہ فیض ہے تیرے خندنگ ناز کا، یہ فیض ہے تیرے خندنگ ناز کا، میں کہاں تھا آشنائے درد دل۔ برادران زیوکار، حضور علیہ السلام کی محبت، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق جس سینے میں موجزن ہو گیا، جس دل کو اس نے روشن کر دیا، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو برادرانی زیوکار دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو جانتے ہو یہ عمر کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ عمر کون ہے؟ فرمایا یہ میری آنکھ ہے۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے اپنی آنکھ کا فرمایا ہے، تو حضور کی آنکھ کی عظمتیں اور شانیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ ملا تو حضور کی غلامی کے صدقے ملا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مقام اور مرتبہ ملا، حضور کی غلامی کے صدقے ملا۔ اہل بیت اطہار کو جو مقام اور مرتبہ ملا حضور کی نسبت سے ہی ملا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق آقا دو جہاں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی،
دیکھیے نا بھائی، حضور اگر پتھر کو حکم دیتے تو پتھر بھی حضور کی غلامی میں آپ کے حکم کے سامنے سرنگوں نظر آتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم پہ میرے آقا کی نظر پڑی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جلوہ فرما تھے، معلوم نہیں دل میں کیا خیال آیا، دل میں کیا خیال آیا، اور آقا کے ہاتھ بلند ہوئے، حضور کے ہاتھ بلند ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں آقا اس طرح لب کشا ہوئے، اے رب کائنات، اے مالک ارض و سما، ابو جال بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو تقویت عطا فرما۔ وہ تو حضور کی زبان سے نکلا ابو جال، نام تو اس کا بھی عمر ہے، نام تو اس کا بھی عمر ہے، لیکن حضور نے نام نہیں لیا، معلوم ہوا حضور کا ارادہ تھا ہی حضرت فاروق اعظم کے لیے۔ حضور جب دعا مانگ رہے تھے تو حضور کی زبان ترجمہ پہ تھا اللہ، اے کائنات کو وجود عطا کرنے والے رب لم یزل، اے کائنات کو نعمتوں سے نوازنے والے رب قدیر، ابو جال بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تو تقویت عطا فرما۔ ادھر میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں، ادھر کفار مشرکین مکہ میٹنگ کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ دیکھو اس محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر دیا، بیٹا باپ سے جدا، اولاد ماں باپ سے جدا، کیوں نہ ایسا کیا جائے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، انہی کو شہید کر دیا جائے، انہی کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن اس کام کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ اس محفل میں عمر بن خطاب بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کام میرے سپرد کیجئے، اس کام کو میں آسان طریقے سے نبھاؤں گا، میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اعلان ہوا کہ جس نے بھی یہ کام کر دیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سر اقدس لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ 100 اونٹ اعلان کیا گیا کہ انعام دیا جائے گا۔ عمر نے تلوار نیام سے نکالی اور چہرہ سرخ، آنکھیں لال، چہرے کے تیور بدل گئے اور جسم میں ایک کرنٹ سا لگ گیا۔ بڑی بےتابی کے ساتھ اس میٹنگ سے باہر آتے ہیں، اور جب راستے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے آ رہے تھے تو سامنے سے حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت نعیم، وہ آج سامنے نظر آئے، پوچھا اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا نظریہ ہے تمہارا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تمہارے چہرے کے تیور بدل رہے ہیں، بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، تیرے پیشانی کی کروٹیں یہ بل بتا رہے ہیں کہ تو آج کسی غلط نظریے سے نکلا ہے۔ تیری تلوار کی یہ آواز جو فضاؤں میں لہرا رہی ہے، آواز بلند ہو رہی ہے،
معلوم ہو رہا ہے کہ تیری نیت میں کچھ فتور ہے۔ کہا ہاں کیوں؟ اس لیے آج میں محمد بن عبداللہ کا سر انور حضور کو شہید کرنے کے ارادے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ بولے عمر تیرا عقل ٹھکانے ہے، تیرا عقل ٹھکانے ہے، تو نہیں جانتا ان پہ جانیں قربان کرنے والے کتنے ہیں۔ دیکھو ان کی غلامی میں سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستی بھی جلوہ فرما ہے، ان کی غلامی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا شخص بھی جلوہ فرما ہے، ان کی غلامی میں حضرت عثمان ذو النورین جیسی ہستیاں بھی جلوہ فرما ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا بھی شیر، نبی کا بھی شیر سیدنا امیر حمزہ بھی جلوہ فرما ہے۔ تیری ہستی کیا ہے، تیری جرت کیا ہے کہ تو سیدنا امام الانبیاء کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے؟ دیکھتا نہیں ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ ادھر میرے نبی کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، ادھر حضور سید العالمین کے ہاتھ مبارک بھی اٹھے ہوئے، جن کے متعلق میرے امام اہل سنت نے بتایا، سید امام احمد رضا نے بتایا، مجدد دین و ملت نے بتایا، سنیوں کے ترہ امتیاز نے بتایا، کوشش عشق رسول نے بتایا۔ کیا حضور کی دعا کیسی ہے، حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ کیا شان رکھتے ہیں؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الاسلام، داستان علی قرب اللہ شریف۔ ادھر میں امام الانبیاء کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ اے رب کائنات، اے مالک ارض و سما، ابو جال بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو تقویت عطا فرما۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب کہا اے عمر ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنے گھر میں نظر تو ڈالو، تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں لیے مچر رہے ہیں، اپنی اس قسمت پہ نازاں ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی کا شرف ملا ہے، ہماری گردنیں بلند ہیں، ہماری گردنیں بلند ہیں، ہم خود بھی سر بلند ہیں، اس لیے کہ امام الانبیاء کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ہمارے جیسا بھی کوئی ہے، ہمارے مرتبہ کا بھی کوئی ہے کہ رب نے ہمیں اپنے رسول کی، اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی غلامی کا شرف عطا کیا، وہ تو اپنے قسمت پہ نازاں ہیں، اپنی قسمت پہ مچر رہے ہیں، اور تم کس چیز کا ارادہ کیے جا رہے ہو؟ اچھا میری بہن، میرے بہنوئی نے محمد کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، ہاں اے عمر تیری بہن نے، ہاں اے عمر تیرے بہنوئی نے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا۔ وہیں سے مڑے، وہیں سے پلٹے، اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف جب چلنے لگے، دروازے پہ پہنچے تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ معلوم ہوا آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں نا، مگر ذرا یہ بھی دیکھو ان کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی کا وظیفہ کیا تھا۔ ان کی زندگی کا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت، اور صرف تلاوت ہی نہیں دوستو، صرف تلاوت ہی نہیں، قرآن حکم دیتا ہے،
قرآن حکم دیتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، قرآن حکم دیتا ہے خبردار اپنے کسی مومن بھائی کی آبروئی نہ کرنا، بے عزتی نہ کرنا۔ قرآن حکم دیتا ہے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، قرآن حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کرو۔ آج نبی کے صحابہ کے نعرے بڑے بڑے بلند ہو رہے ہیں، لیکن ناداں جانتے نہیں ہے نبی کے صحابہ کا کردار کیسا ہے، نبی کے صحابہ کی سیرت کیا ہے، نبی کے صحابہ کا عمل کیا تھا، نبی کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دروازے پہ دستک دی، جب عمر کی آواز بلند ہوئی تو آپ کی بہنوئی آگے دروازہ کھولنے کے لیے چلے تو بہن نے، ان کی بیوی نے جو حضرت عمر کی بہن تھی روک لیا، میں جاؤں گی، میرا بھائی ہے۔ جانتی تھی اپنے بھائی کی طبیعت کو۔ جب دروازہ کھولا گیا پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ سچ بولو، قرآن کہتا ہے نا، بولے نا بھی بلند آواز سے۔ ڈنڈوٹ والوں بڑے ماشاءاللہ حقیقت جانی بڑے ہی ذوق والے لوگ ہو، بہت ہی ذوق والے لوگ ہو۔ ذرا اگر آپ اس ذوق کو اور ذرا بلند کریں اور اس پہ نکھار آئے اور اس جذبے کو ذرا آپ اس کا مظاہرہ کریں تو پھر اور لطف آئے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہیں جب میں وہ اس کی محفل پہ آتا تھا، جیسا کہ اس وقت آپ کی جذبہ ہوتا تھا، اب کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا نظر آ رہا ہے۔ نہیں ذرا بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ، لطف آیا نا بھائی۔ قرآن کہتا ہے خبردار جھوٹ مت بولو۔ عمر کی بہن نے کہا عمر او بھائی سن، پوچھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی پہ اترنے والا کلام، اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ کلام ہے، اس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ تم نے نبی کا دامن تھاما ہوا ہے۔ کہا عمر کی بہن نے ہاں ہم نے ایسا تھاما، ایسا پکڑا ہوا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مگر ہمارے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹے گا۔ ہمارا ایمان، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ محبت رسول کی طاقت ہے کہ مومن کے ہاتھوں میں اتنی طاقت اور اتنی مضبوطی جو آتی ہے، یہ حضور کی محبت کا صدقہ ہے۔ کہا عمر سن، ہم نے اپنی نبی کے دامن کو بڑی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ بھائی اللہ اکبر، دیکھیے یہ ہے جذبہ ایمانی۔ آپ کے بہنوئی جب آگے آنے لگے تو بہن پھر آگے آ گئی، آپ کی اپنے شوہر کے سامنے آ گئی، تم پیچھے ہٹو، میں جو کچھ کرنا ہے میں نے بھائی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی وفاشار بیوی جو اپنے شوہر پہ ذرا سی بھی تکلیف آنا گوارا نہیں کرتی، یہ نبی کی سیرت کا سبق ہے کہ بیوی ایسی ہو جو ذرا سی بھی بات گوارا نہ کرے کہ میرے شوہر پہ ذرا سی بھی تکلیف آئے، میرے شوہر کے پاؤں پہ کانٹا بھی چبھے۔ عمر نے ہاتھ بلند کیا، بہن کو تھپڑ مارا، بہت مار پٹائی کی، مگر بہن نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ کر سکتے ہو مگر ہمارے دلوں میں جو نبی کا عشق، ہمارے دلوں میں جو نبی کی محبت، اس کو تم نہیں نکال سکتے، اس جذبے کو تم نہیں نکال سکتے۔ ہم مر جائیں گے
اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر نبی کے دامن کو نہ چھوڑیں گے۔ جب یہ باتیں ہوئیں عمر کے دل میں خیال آیا، ارے ایک عورت ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات کر رہی ہے، ارے کچھ تو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نبی کی محبت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نبی کا پیار ہے، وہ کیا ہے؟